ہے مہربان عظیم مالک بادشاہ رب الفاظ، ہم اپنے آپ کو چھپاتے تجھے دکھاتے ہیں، اپنی روح کو بھیج، ہمیں سکھا، ٹیچ کر، ہم تیرے بغیر کچھ نہیں، اور خداوند الفاظوں کی ترغیب دے، اسی خداوند کی سیدھا سے یوحنا کی انجیل 19:28۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ میرے ساتھ ذرا کھولیے جلدی سے متی رسول کی لکھی گئی انجیل 25 باب اس کی 45 آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ نکال لیے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا۔ خداوند کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ اس کلمے کی بات کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ تقریباً 2:30 بجے جب کہ تمام ملک میں اندھیرا چھایا ہوا تھا تو یہ کلمہ بولا گیا۔ اس کلمے میں مسیح نے بدن کی ایک ضرورت کا اظہار کیا کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ پانی مانگنے کی اپیل یا درخواست نہیں تھی بلکہ حقیقت کا بیان تھا۔ مسیح مجسم خدا، وہ ایک طرف کامل خدا تھا تو دوسری طرف کامل انسان بھی تھا۔ سب انسانوں کی طرح اسے بھوک، پیاس، گرمی، سردی، غم، خوشی، آرام، نیند، تھکن سب باتیں پیش آتی تھی۔ یہ کلمہ خاص مسیح کی انسانیت سے تعلق رکھتا تھا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے وہ صلیب پر پیاسا ہوا۔ وہ اپنی الہی قدرت استعمال کر سکتا تھا، پانی مہیا کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا تاکہ تمام دکھ انسان بن کر جب آدمی کے بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہ پیاس محسوس کرتا ہے۔ خداوند مسیح نے آخری کھانا گزشتہ شام کو بالا خانہ میں عید فصح مناتے وقت کھانا کھایا۔ اس وقت سے تقریباً 18 گھنٹے گزر گئے تھے۔ جب یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا تو باہر نکلا تو اس سے بھوک لگی۔ آنے والے نے آ کر آزمایا کہ شاہد اسے بھوک لگی ہے۔ یہاں پیاس کی بات ہے۔ یسوع مسیح وہاں بھوکا ہے، یہاں پیاسا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اور جو آیت پڑھی گئی ہے اس نے کہا کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا۔ اب ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں۔ اگر ساتھ ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی جسمانی اور روحانی پیاس کو محسوس کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کلام بے تاثیر لوٹ جائے۔ ابھی آیت بھی پڑھی گئی صلیب کے بارے میں جو بھی بھائی نے بیان کی۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، لیکن مگر ہم نجات پانے والوں کے درمیان خدا کی قدرت ہے۔ آج خدا کی قدرت آپ کے درمیان ہے، روح القدس کی شکل میں، صلیب پر نہیں ہے، قبر میں نہیں ہے، اس وقت آپ کے درمیان ہے۔ وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے، اے میرے بیٹے لوٹ آ، اے میری بیٹی لوٹ آ، تاکہ میں بھوکا اور پیاسا نہ رہوں۔ وہ جس کامل خدا اور کامل انسان بھی تھا، لیکن وہ آپ کی اور میری پیاس رکھتا ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو زندگی کا پانی پلانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آب حیات کے پاس آ جائیں، لیکن جب ہم آئیں گے تو تب ہی ہم اس سے برکت پائیں گے، اس پیاس کو بجھائیں گے۔ اسی طرح 45ویں آیت میں پڑھوں گا، اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تم نے ان سب سے چھوٹوں سے کسی کے ساتھ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ زندگی پائیں گے۔ اب کیا کہتا ہے
میرے چھوٹوں کے ساتھ خادم جاتے ہیں، خادم گھروں کے اندر خدمت کرتے ہیں، اس سے پہلے خادم جائے خدا کا پاک روح موجود ہوتا ہے، خدا کا پاک روح آپ سے کلام کرتا ہے۔ اگر آپ خادم کو انتظار کراتے ہیں، وہ سب سے بڑا خادم ہے۔ اب وقت کی قدر نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں، یہاں سے سنیں گے باہر نکلیں گے اور طرح کی باتیں۔ جب ہم اس کی بھوک اور پیاس کو، جب ہم اس کے کلام کو لیں گے، ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی، لوگ جانیں گے کہ یہ بھی خداوند کا بیٹا ہے، یہ بھی خداوند کی بیٹی ہے، یہ بھی خداوند کا بچہ ہے، نوجوان ہے۔ لیکن جب ہم اسے رد کر دیں گے، اس کلام کو، اس بات کو، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، میں کیا ہوں۔ آج بھی وہ آپ کی طلب کرتا ہے، آپ کے درمیان ہے، آپ سے چاہتا ہے کہ اے میرے بیٹے لوٹ آ، اے میری بیٹی لوٹ آ۔ اسی طرح میں 40 آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تم نے میرے ان سب چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ ہی کیا۔ اب بادشاہ فرما رہا ہے، جو صلیب پر ہے، جو آپ کی اور میری پیاس رکھتا ہے، جو کاملیت ہے، جو کامل ہے، وہ کامل کرنے والا یسوع ہے، اس سے کسی چیز کی پیاس نہیں، کیونکہ اس کے اندر سے ندیاں جاری ہوتی ہیں، وہ ندیاں جو زندگی کو سراب کرتی ہیں۔ آج وہ چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس لوٹ آئیں۔ اے میرے بیٹے، یہ یہاں تک نہ رہے کہ ہم گڈ فرائیڈے منا لیں، ایسٹر منا لیں، ایون سب کچھ کر لیں، اچھا لباس بھی پہنیں، اس سے کوئی اس کو نہیں، لیکن روحانی لباس کی کوشش میں رہیں، روح القدس کو مانگے، خدا آپ سے کلام کرے تاکہ آپ کو کلام کی بھوک اور پیاس نہ رہے۔ اس نے سارے نوشتوں کو پورا کیا، ندیوں کے سارے پیشن گوئیاں جتنی ہیں وہ ساری پور کر کے صلیب پر کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، ابھی بھی وہ پیاسا ہے۔ ہر روز ہم جب گناہ کرتے ہیں، جب ہم اس دور سے نہیں جانتے، جب ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، میں کیا ہوں، پیاسا ہوں۔ آج یقین جانے جب ہم ہیکل کے اندر ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، خداوند کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دینا ہے۔ آج جو بھی سنیں، ہم جس طور سے بھی سنیں، خدا کے خادم جس طور سے بھی، خدا کے فرزند جس طور سے بھی بیان کریں، اس کو سمجھے، کیونکہ وہ سب سے بڑا خادم ہے، وہ میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم ایک آیت کو آگے پڑھیں گے۔